السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 43۔ شیطان نے ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دی۔ یہ عذاب ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کی تعویلیں دینے لگے۔ یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراخ ہوتی جائے۔ دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یاد رکھے جو خوشی ہو یا غم اللہ کے قریب قرب نہ چھوڑے۔ اللہ سے دوری کا باعث یہ دنیا ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت اور استراج ہے۔ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالموں کو پکڑ لیتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے۔ لوگ عبرت پکڑتے ہیں اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ظالموں کے خاتمے پر الحمدللہ پڑھی گئی، کیونکہ گناہگار لوگوں کی فساد سے ساری دنیا نجات پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسترح و مسترح من، آرام پانے والے ہیں، یہ اس سے آرام پا گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسترح وہ مومن بندہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور مسترح وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر زمین آسمان روتی ہے کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں لیکن وہ سیدھے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے لیے بعض اوقات بددعائیں بھی کی جاتی ہیں، یا اللہ اٹھا لے اس کو کیونکہ اس نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے۔ اپنے گناہوں زیادتی، ظلم، عقل اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ساری چیزیں شکر ادا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 48۔ ایمان اور اصلاح۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی اطاعت کے نام کا کام کرنا اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا۔ یہاں ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت آیا ہے کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے کاموں کا بھی غلبہ ہونے لگتا ہے تو جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا وہ فرصت کے اوقات میں بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح و شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتے ہیں۔ جب فرشتے تبدیل ہوں گے اور اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں کرامن کاتبین تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غلط کرنے پر صبح و شام رب سے توبہ کا موقع ہے۔ اللہ عز و جل رات کے اوقات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار
دن کو توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اہل مکہ دھمکیاں دیتے اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو اس کے جواب میں یہ بات اتاری گئی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ کا صرف ایک حصہ جانا گیا اور باقی ہمارے علم میں نہیں، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہم لوگوں کے علم سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کو فوراً مان جائیں گے، لیکن جو اللہ کی کتاب میں ہے اس کے بارے میں تذبیح کا اشکار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس لیے جو بات وہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمارے لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر دانہ کون کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہمارا علم ناقص۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ موت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت میں کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے جو جنت کی حنوط خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے تہہ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مالک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے باہر بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر مالک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط میں ملا دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو، جو زمین کو پاکیزگی اور اسے لے کر اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے، روشن چہروں والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے، آمین۔ آپس کی لڑائی بھی عذاب کی ہے، چاہے خاندانوں میں ہو، اداروں میں ہو یا مساجد میں ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں اور اس سے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کی آیات میں بحث کرنے والے مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر، کیونکہ اللہ کی کتاب بحث مباحثے کے لیے نہیں آئی، اعتراض کے لیے نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے سیکھا کہ عوام کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ جہاں علم سیکھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، وہاں غلط مقصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث ہے۔ قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نواز بن سمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کر اس میں سے غلط مطلب نکالنے لگتے ہیں، اس لیے انسان سوچتا ہے کہ میرے پڑھنے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں لیکن نصیحت کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو صحیح رخ پر نہیں لیا جاتا اور اس کی منمانی مطلب پہنائے جاتے ہیں تو انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے۔ اس لیے نصیحت کرنا فرض ہے۔ یہاں دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دین جھگڑے اور بحث مباحثے کی چیز نہیں۔ دنیا کی چکاچوند نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور اب وہ دنیا کو حلال حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن جیسا ہے ویسا ہی لینا چاہیے۔ منمانی تعویلوں سے اس کے مطلب نہیں بدلنے چاہیے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی مسائل پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تفصیل نفس کا مطلب ہے قید کر دیا جائے، رہن رکھ دیا جائے۔ گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بندوں کی باتیں اور فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہوتی۔ تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ہر جگہ اس کے مزاج کا مطابق آتا ہے۔ یہ صورت چونکہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے تو اسے مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں۔ ان کے سب سے بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ شرک سے بیزار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہ تھا۔ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے تو یا ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آئے تو اس پر خوب غور فکر کرنی چاہیے۔ وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی بنا پہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور دوست بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ، مشرکین اور قریش مانتے تھے، اس لیے ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان باتوں کی مار پڑے گی۔ یاد رکھے خالص توحید جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں خیر جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، پھر اولاد بھی سنور جائے گی اور اس کے بعد نسلوں میں بھی خیر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی تھیں لیکن اس کے بعد انعام بھی ملے اور وہ انعام نیک اولاد کی شکل میں تھے۔ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ کیا ہم نے پہچانا کیا وہ آخری ہمیں اللہ کی معرفت ہے؟ یاد رکھیں اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر پہچاننا کیا ہے؟ اس کو جاننا۔ اللہ کو جاننے کے لیے دو بڑی چیزیں، اللہ کی کتاب، کائنات کی کتاب جو اس نے تخلیق کیا، اس پر غور و فکر کرنا۔ ایمان والوں کی خاص صفت وہ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ غضاب اسود انسی نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ موت کے وقت قبر میں اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ الیوم سے مراد جان نکالنے کا دن ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہو اس کو اللہ
کی ذمہ لگا کر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دین کو بدل دینا بدترین ظلم ہے۔ یہاں اور غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مالک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور مالک الموت اسے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلے آون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فرشتے پلک جھپکنے کے مقرر بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ ہر شخص موت کے وقت اکیلے ہی جاتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آئی فوراً کسی پیارے کے پاس گئے اور وہ نکال دے گا۔ اصل میں دنیا میں بھی اللہ ہی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے تو اس کے اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور وہ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کا استطاعت رکھتا ہو وہ اسے آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ انسانوں کی مدد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور فاصلوں کو آنکنے کا کام کیے جاتے تھے کہ کسی موسم میں کون سی بیج بونی ہے، کون سے فصل بونی ہے۔ پچھلے زمانے میں سائنس نے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اور لوگوں کی مشاہدات اور تجربات بھی اتنے نہیں تھے۔ اسی طرح سمندروں کے سفر میں رہنمائی ستاروں کے ذریعے ملتی تھی۔ تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کے غرض سے ایک قوم نے سمندری سماعت شائز کی طریقہ ایجاد کیا۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں تھا۔ مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے۔ کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کرو کہ کہاں سے آئی، کس نے اگائی، کیا اس کے